بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 رمضان بدھ کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، 500 کروڑ بھی مانگو تو شام تک مل جائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آزما کے دیکھ لے۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 رمضان بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کی 4 تاریخ اور بدھ کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز جس کی طلب کرو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ مطلب یہاں وظیفہ پڑا وہاں پر کام ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی 4 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدارا اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر سال بعد ہی یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ بدھ کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا مستند عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لو گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ماہ رمضان کے پہلے 3 دن گزر چکے ہیں۔ آج رمضان کی 4 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ پورے دن میں سے صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے نکالا گیا یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا، کیونکہ یہ عمل اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے مدد آتی ہے اور قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ غیب سے دولت ملے گی۔ قرض داروں کو آپ لوگ پیسے دینا بھی آسان بنا لیں گے، کیونکہ قرض وہ دلدل ہے کہ جب ہمارے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا ساتھ قبر تک نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بینک کی پالیسی میں آ جاتے ہیں، جو کہ بینک سے سود پہ قرض لیتے ہیں اور پھر ان کا وہ کاروبار بھی مزید ڈوب جاتا ہے۔ سود ایک لعنت ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس سودی چکر میں پھنس چکے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ ایسی کریں جو توبہ اللہ رب العزت کو راضی کر دے۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی تو اس دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہ کوئی ضرور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان ہیں اور بیماری بھی ایسی ہے جو کہ لا علاج ہو گئی ہے، تو آپ پانی کے 1 گلاس پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز بیماری سے بھی آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ رب کی وہ صفت ہے، جب بندہ رب کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت اور خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار سول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی ہی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 4 رمضان بدھ کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو آج 4 رمضان بدھ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کے رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کے رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پہ کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کے رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کے رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
یعنی آپ نے 21 ٹائم پڑھنی ہے۔ اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 4 رمضان مبارک بدھ کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ 21 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کو تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں۔ آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے اور اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے، یعنی میرے بھائیوں آپ نے 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یعنی اے میرے رب، اور یا محمد یعنی اللہ رب العزت کے حبیب کا نام۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وظیفہ پڑھنے کی برکت سے آپ کی پہلے آخرت بناتے ہیں اور بعد میں دنیا۔ تو اس لیے کوشش کریں ہر وظیفے کو کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کریں۔ اس وظیفے کے بہترین رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین اکرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔